نبیل نے جان بوجھ کر شاذر کو اتنا زیادہ نشے کا عادی بنا دیا ہے کہ اب شاذر کی موت ہونے والی ہے۔ شاذر کی طبیعت بہت زیادہ مسلسل خراب رہنے لگ گئی ہے، لیکن شاذر اس بات کو نوٹ ہی نہیں کرتا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ دیکھتے دیکھتے ہی شاذر کو کینسر ہو جاتا ہے۔ شاذر کو ابھی بھی اس بات کا کچھ بھی نہیں پتا، بلکہ وہ تو دوسری طرف شفا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بہت بےتاب ہے اور بہت خوش ہے۔ شفا بالکل بھی خوش نہیں ہے، بلکہ بد دعائیں ہی دے رہی ہے شاذر کو کہ جو اس نے اس کے ساتھ کیا ہے کبھی اس کو معاف نہیں کرے گی۔ لیکن شفا کے بھائی علیان نے اور اس کی بھابھی نے زبردستی شفا کو رضامند کروا ہی لیا ہے شادی کرنے کے لیے، اور اب شفا کی شاذر کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ جبکہ دوسری طرف معاذ کو بھی یہ بات کہیں نہ کہیں سے پتہ چل ہی جاتی ہے کہ سر شاذر کی شادی ہے، اور وہ بھی شفا کے ساتھ۔ جب یہ بات معاذ کو پتہ چلتی ہے تو وہ تو بہت ہی زیادہ شاکڈ ہو جاتا ہے، صدمے میں آ جاتا ہے، اور اب اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ اس کو یہی لگتا ہے کہ شاید شفا واقعی میں پہلے شاذر کو ہی پسند کرتی تھی، اس لیے وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ نرمین شاذر کے قریب جائے، اور اب تو معاذ اور زیادہ شفا پر شک کر رہا ہے۔ نرمین کو جب یہ بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ تو تماشا لگا دیتی ہے، لیکن معاذ اپنی بہن کو سمجھاتا ہے کہ تماشا مت لگاؤ گھر میں، امی کی تو ہماری آگے ہی طبیعت خراب رہتی ہے۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں کیوں تماشا نہ لگاؤں، آپ نے دیکھا نہیں ہے شفا بھابھی یہی چاہتی تھی، لیکن میں اس کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، میں جان سے مار دوں گی شفا کو۔ جس پر معاذ اس کو کہتا ہے کہ بس کر دو نرمین، اور کتنا تماشا لگاؤ گی، جاؤ جا کر امی کو دیکھو ان کی کیسی حالت ہے ابھی۔ بہرحال دوسری طرف اب معاذ کے یہ حرکتیں دیکھ کر معاذ نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب وہ شفا سے بالکل ہی قطع تعلقی کر دے گا، لیکن آخری بار اس سے ملنا چاہتا ہے اور اس سے پوچھنا چاہتا ہے کہ معاذ کے پیار میں کیا کمی رہ گئی تھی جو اس نے اتنی بڑی چال چلی اور شاذر کو اپنی زندگی میں اس طرح ہی لانا تھا، تو معاذ سے شادی کیوں کی۔ بہرحال دوسری طرف اب شاذر آ جاتا ہے شفا سے ملنے کے لیے، بھائی بھابھی سے ملنے کے لیے، ان کے ساتھ بہت زیادہ تحفے تحائف لے کے آتا ہے، اور عمیر کے لیے بھی چیزیں لے کر آتے ہیں، اور کہتا ہے کہ میں دراصل شفا کو لے کر آنا جاتا ہوں۔ جس پر اس کی بھابھی کہتی ہے کہ کہاں جانا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے، جس پر شفا انکار کر دیتی ہے، لیکن بھابھی کہتی ہے ارے نہیں شفا ایسے نہیں کہتے، دراصل شاذر کی تھوڑا ڈرتی ہے اور شرماتی ہے، کوئی بات نہیں میں شفا کو بھی تیار کر کے لاتی ہوں، تم گاڑی نکالو۔ جس پر بھابھی شفا کے کمرے میں جا کر کہتی ہے کہ شفا یہ کیا تماشا لگا رہی ہو، جس پر شفا کہتی ہے کہ بھابھی بس کر دیں، آپ لوگوں کے کہنے پہ میں نے اس شادی کے لیے ہاں کر تو دی ہے، اب یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ میں اس کے ساتھ شاپنگ پر بھی جایا کروں گی۔ جس پر اس کی بھابھی کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے، شاپنگ پر ہی تو لے کر جا رہا ہے، کون سا تمہیں کھا جائے گا، تمہارا ہونے والا شوہر ہے تمہیں چیزیں نہیں لے کے دے گا، اب ظاہر سی بات ہے اس جمعے کو تم لوگوں کا نکاح ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس نے چیز سوچی ہی ہوگی نا تمہارے لیے، اور تم کیسی ناشکری لڑکی ہو، تمہارے قدموں میں آ گئی ہے ساری دنیا کی چیزیں اور یہ تم چیزیں ٹھکرا رہی ہو۔ جس پر شفا کہتی ہے کہ مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے تھی، مجھے معاذ کا پیار اور اعتبار چاہیے تھا جو کہ نہ مل سکا۔ جس پر بھابھی کہتی ہے کہ خبردار جو تم نے آئندہ کے بعد معاذ کا نام لیا، معاذ تو اس قابل بھی نہیں ہے اس کا نام لیا جائے۔ بہرحال اب شفا شاذر کے ساتھ شاپنگ پر نکل جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی تپش ڈرامہ کی پریڈکشن ویڈیو، ہو سکتا ہے کہانی تھوڑی سی ڈیفرنٹ بھی ہو جائے، لیکن ہم نے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ پریڈکشن بتا دی ہے تپش ڈرامہ کی۔ آپ کو اس ڈرامہ میں لائبہ کی زیادہ اچھی ایکٹنگ لگ رہی ہے یا تو پھر منیب بٹ کی؟ کمنٹ میں اپنی رائے پیش کیے بغیر مت جائیے گا، اور اگر پہلی بار چینل پر وزٹ کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں ڈھونڈیں گے ہمیں۔